بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5-6-7 اہم خبریں ہیں ناظرین جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. ایک تو ان میں سے ایک خبر بڑی اہم ہے کہ آصف علی زرداری کے استعفے میں کیا حقیقت ہے اور اگلے چند روز میں وہ کیا کرنے والے ہیں. پھر اس کے علاوہ ناظرین ایران کی طرف سے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایران اس لیے ابھی تک مذاکرات کی میز پہ نہیں آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپنے اثاثے جو منجمد ہیں وہ اس کا مطالبہ ہے کہ وہ اثاثے فوری طور پہ بحال کر دیے جائیں, اور تقریباً کل ملا کے جو ہے وہ $11 کھرب یعنی اگر ایران کے جو اخراجات ہیں ان کو بھی ملا لیا جائے تو ہی بنتا ہے. اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن پھر ناظرین ایک اور اہم خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نیو یارک ٹائم نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب کے حوالے سے. یہ بھی بڑی اہم خبر ہے. پھر ناظرین اسٹاک مارکیٹ میں بہت مندہ ہے اور عالمی توانائی جو کی سپلائی میں 13 ملین یومیہ جو ہے وہ کمی دکھائی دے رہی ہے. اور پھر ناظرین اس کے علاوہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ بس ہوسٹس جو ہے جو بچیاں جو ہیں آج کل جو VIP بسز ہیں لاہور سے اسلام آباد سے پشاور یا دور دراز یہاں سے کراچی ملتان کے لیے بھی جو نکلتی ہیں ان میں یہ بچیاں کام کرتی ہیں. ایک بچی کے ساتھ پیر بدائی کے ہوٹل میں زیادتی ہوئی اور اس میں جو مرکزی ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہوٹل کا مینیجر بھی اس میں مبینہ طور پہ معاونت کرتا ہوا پایا گیا. تھانہ پیر بدائی پولیس نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں بڑے اور بھی اہم انکشافات کی توقع ہے. تو ناظرین پہلے تو بات کرتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے استعفے کے حوالے سے خبریں کئی دن سے جاری ہیں. کبھی ان کے مخالفین کی طرف سے خبر مارکیٹ میں چھوڑی جاتی ہے کہ وہ بیمار ہیں, اور آج ایک ایسی خبر مارکیٹ میں چھوڑی گئی, واٹس ایپ گروپس میں چلائی گئی کہ صدر آصف علی زرداری سے نے بیماری کی وجہ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا یا استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے پرویز خٹک جو کہ عمران خان کے معتمد ساتھی ہوتے تھے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہے ان کو جو ہے صدر پاکستان بنایا جائے گا. اور جہاں سے یہ خبر جاری ہوئی تو ناظرین دیکھیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ریفرنس دے کے اس خبر کو جاری کیا گیا. پھر اس حوالے سے میری جناب ندیم افضل چند صاحب سے جو پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ سب جھوٹ اور بکواس ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 3 روزہ دورے پہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں اور لاہور سے وہ چائنا چلے جائیں گے. اور ناظرین صدر آصف علی زرداری کے استعفے کے حوالے سے ان خبروں میں اس لیے سچائی نہیں ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ریزائن دے دیں. اور اس کے علاوہ بھی پھر پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی ایک جو طے شدہ معاہدہ تھا اس کے مطابق صدر آصف علی زرداری کو ایوان صدر دوسری بار جو ہے بٹھایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ ناظرین یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر صدر پاکستان استعفیٰ دے دیں اور اگلی 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نیا صدر منتخب کر لیا جائے. اور پھر جہاں تک صدر آصف علی زرداری کی صحت یا بیماری کا تعلق ہے تو خبر جاری کرنے والے نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جناب پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کون سا جم جاتے ہیں یا کسی کھاڑے میں جاتے ہیں یا کوئی پہلوان ہیں. ان کی صحت تو آصف علی زرداری سے بھی زیادہ کمزور نظر آتی ہے. لہٰذا اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی. بے شک آپ اب دونوں موازنہ کر لیں کہ صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ اب بھی زیادہ صحت مند اور بہتر ہیں بنسبت پرویز خٹک کے. تو ناظرین یہ لہٰذا اس میں اہم چیز تو یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اگلے 1-2 روز میں جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے خطے میں جو آگ لگی ہوئی ہے, خطے میں جو جنگ چل رہی ہے اس میں چائنا کی بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے. اور چائنا سے جس طرح کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایرانی قیادت سے رابطے میں بھی رہے ہیں اور امریکی قیادت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, لیکن چائنا کی قیادت کے ساتھ بھی ہماری جو سول اور عسکری قیادت ہے وہ رابطے میں ہے. اور اس حوالے سے امریکہ تو کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو مضبوط پوزیشن میں لانے میں چائنا کا اہم کردار ہے اور چائنا نے ہی جنگ بندی کے حوالے سے یقین دہانی کری. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں. اور اب آصف علی زرداری وہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ بڑی کوئی اہم بات ہے کیونکہ عین اس موقع پہ تو ناظرین یہ اس میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ ڈائلاگ کے بادشاہ شمار ہوتے ہیں. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو حکومت ہے سول حکومت وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی آن بورڈ رکھتے. اور آصف علی زرداری کے ہاتھوں میں یہ برکت تو موجود ہے کہ وہ مذاکرات کو کسی نہ کسی نہج پہ پہنچا دیتے ہیں. بہرحال چونکہ پہلے جو راؤنڈ تھا اس میں بھی ان کو دور رکھا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر دونوں وفود جو ہیں یعنی ایرانی وفد بھی عباس راکچی صاحب بھی اور ان کے علاوہ JD وینس جو ہیں وہ مختصر وفد لے کے پاکستان پہنچ جائیں گے. لیکن یہ خبریں 1 ہفتے سے چل رہی ہیں, اس میں مزید وقت بھی لگ سکتا ہے. لیکن اسلام آباد تو سیل ہے سیکورٹی کے حوالے سے, خاص طور پہ ریڈ زون اور ریڈ زون کی طرف جانے والی اہم شاہراہیں جو ہیں وہ بند ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. پھر ناظرین آپ کو یہ بڑی اہم خبر ایک اور بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو جہنم کا گڑھا قرار دیا ہے.
اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خیر اس کے اوپر انڈیا والے جو ہیں ان کو بڑا غصہ آیا اور وہ تلملا بھی اٹھے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ زیادہ تر انڈین خواتین جو ہیں وہ جب ان کو پریگنینسی کا 9واں مہینہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ چلی جاتی ہیں, اور جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ امریکن بن جاتے ہیں فوری طور پہ. تو یہ طنز بھی کیا, غصہ بھی نکالا ڈونلڈ ٹرمپ نے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے سے نہ تو انڈیا جہنم کا گڑھا بن سکتا ہے, البتہ مودی نے ضرور, مودی کی حرکتوں نے, مودی کی پالیسیوں نے بھارت کو جہنم کا گڑھا ضرور بنایا, کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے ہندوتوا کو فروغ دیا گیا اور ہندو مسلم فسادات کو فروغ دیا گیا, اس کی وجہ سے وہ ضرور جہنم کا بڑا گڑھا بنا ہے. لیکن اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی نظر میں کہیں تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو, اگر کل کو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے, تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنے پوپ لیو کو کہہ دیا کہ آپ میری وجہ سے پوپ ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو حتیٰ کہ اپنی تشبیہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے ایک تصویر جاری کر دی, نعوذ باللہ, جو بعد میں ان کو ڈیلیٹ بھی کرنا پڑے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا تو کوئی معنی نہیں رکھتا, البتہ اپنی نریندرا مودی کی جو پالیسیاں وہ بڑی خطرناک ہیں. پھر ناظرین ایک بڑی زبردست خبر جو ہے, بڑی اہم خبر ہے, اور یہ خبر جو ہے جنگ کے دنوں سے, جب سے جناب سید علی خامنہئی صاحب شہید ہوئے تھے, پھر اس کے بعد ان کے اور کئی لوگ شہید ہوئے, اور پھر مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ سپریم لیڈر بنایا گیا, تو اس بات کے بعد سے یہ خبر مارکیٹ میں موجود ہے کہ خامنہئی صاحب شدید زخمی ہیں. پہلے امریکہ کی طرف سے, امریکی میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ خامنہئی صاحب کی جو ہے ایک ٹانگ یا ایک پاؤں جو ہے وہ شدید زخمی ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو جنگ کا سچویشن روم ہے ایران کا, وہاں پہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا گیا. لیکن اب کچھ خبریں یہ نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں, لیکن وہ ہیں بالکل ہوش و حواس میں, اور وہی آرڈر جاری کر رہے ہیں, اور پورے ملک میں اس وقت جو ہے پاسداران انقلاب کا طوطی بول رہا ہے. اور اسی خبر کے ساتھ جو ہے اسرائیل کی طرف سے ایک دھمکی بھی شائع ہوئی ہے, جس میں اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم پورا خامنہئی خاندان جو ہے وہ ختم کر کے چھوڑیں گے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری ایرانی تہذیب جو ہے اس کو کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے, اور اب جو ہے وہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم پورا خامنہئی خاندان ختم کر دیں گے. بہرحال ایران کی ایک بڑی ہسٹری ہے, بڑی تاریخ ہے, اور ایران کی عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو جنگ میں اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے, لیکن مذاکرات بھی جاری ہیں. دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے بہتر پوزیشن ہو جائے, اور کوئی امن مذاکرات جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچیں, اور اسلام آباد جو شاہراہیں ہیں وہ کھل جائیں. اور ناظرین اس جنگ کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی بڑی خوفناک مندی دکھائی دے رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 2.5 کھرب روپے جو ہیں وہ ایشیائی مارکیٹوں میں ڈوب گئے ہیں, اور ایشیائی مارکیٹوں کے علاوہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا بھی بہت برا حال ہے. اور اسی وجہ سے ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی توانائی سپلائی میں بھی 13 ملین یومیہ 13 بیرل یومیہ جو ہے وہ تیل کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور مارکیٹ جو ہے اس وجہ سے شدید بحران کا شکار ہے, اور مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کو $2 ارب کا یومیہ آمدن کا جو ہے وہ نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. قطر, کویت, بحرین اور UAE جو ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے اور ابنائے ہرمز کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے غذائی بحران جو ہے وہ بھی سر پہ دستک دے رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب جہاز جو ہیں جن میں تیل بھی ہوتا ہے, غذائی اشیاء بھی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, جب وہ بندرگاہ تک نہیں پہنچیں گی, ہر ملک میں نہیں پہنچے گی, تو پھر بحران تو پیدا ہوگا, اور غذائی بحران بھی پیدا ہوگا. اور پھر ناظرین آخری خبر جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے کہ پاکستان میں چونکہ اب خواتین جو ہیں سرکاری محکموں میں بھی پرائیویٹ سطح پہ بھی شانہ بشانہ مردوں کے کام کر رہی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے ہولناک واقعات جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ بس ہوسٹس تھیں جو انہوں نے اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کنڈکٹر اشرف جو ہے, کیونکہ جو بس ہوسٹس جو لاہور سے آتی ہیں یا پشاور یا کراچی دور دراز سے آتی ہیں, یہاں جو ہے بس کمپنی ان کو رہائش کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے, اس کا کرایہ بس کمپنی ادا کرتی ہے. لیکن پیر بدائی کے ایک ہوٹل میں اس معصوم بچی کو ورگلا کے کنڈکٹر اشرف لے کے گیا. پولیس کا جو دعویٰ ہے FIR میں ابتدائی طور پہ خاتون نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ اشرف ورگلا کے لے گیا وہاں پہ, اور ہوٹل مینیجر کا تعاون بھی اس میں شامل تھا. لیکن اب پولیس نے جو اضافی دفعات ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں, اور ہوٹل کے مینیجر کے علاوہ کنڈکٹر محمد اشرف کو بھی گرفتار کر لیا. توقع یہی ہے کہ
ان مجرمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو ناظرین، ایک بس ہوسٹس، ظاہر ہے یہ جو بس ہوسٹس ہوتی ہیں یہ بہت لاچار بچیاں ہوتی ہیں، کسی کا باپ سر پہ نہیں ہوتا، کسی کے گھر میں بہت زیادہ غربت ہوتی ہے، کسی کے گھر کوئی اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ بس ہوسٹس کرتی ہے، کیونکہ اتنی دیر تک دیکھیں 5 گھنٹے اگر لاہور سے اسلام آباد کا سفر بھی ہو، یہ 5 گھنٹے کے لیے ایئر ہوسٹس جو ہے وہ سرو کرتی ہے لوگوں کو۔ پھر اس کے علاوہ بھانت باندھ کے لوگ، اچھے لوگ بھی، شریف شرفا بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس ہوسٹس کی موجودگی سے خواتین تو بہت خود کو اچھا فیل کرتی ہیں، لیکن وہاں کئی رنگ باز بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بری نگاہوں والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ خواتین جو ہیں جو بس کے ساتھ کام کرتی ہیں وہ اپنا گھر بار چلانے کے لیے، اپنے بچوں کے اسکول فیس ادا کرنے کے لیے یا اپنے ماں باپ کے علاج معالجے کے لیے اتنی بھاری ذمہ داری، اتنی نازک ذمہ داری ادا کرتی ہیں۔ اس میں تو چاہیے کہ ہم پورا معاشرہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن پورا معاشرہ تعاون کرنے کے بجائے ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو یہ لوگ ہیں جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ کنڈکٹر ہو گیا، پھر ہوٹل مالکان اور بھی بڑے بڑے لوفر لفنگے جو ہیں، ان کی نظریں ان کے اوپر ہوتی ہیں، ان بچیوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ اب پرچہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ناظرین کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان بس ہوسٹس میں سے چاند کے ساتھ بڑا ظلم بھی ہوا ہے، یعنی اجتماعی زیادتی کا شکار بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو جب تک سخت سے سخت سزائیں نہیں ملیں گی تو اس وقت تک جو ہے معاملہ کسی طرف نہیں جائے گا، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ جو کنڈکٹر اشرف اور یہ جو ہوٹل کا مالک ہے، اس پہ اب علماء کرام بھی بول رہے ہیں کہ نیفے میں پسٹل چلانا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نیفے میں پسٹل چلا دیں گے تو معاشرے کے اندر اور برائی پھیلے گی، کیونکہ جس کے نیفے میں آپ پسٹل چلائیں گے وہ بھی بچوں کا باپ ہے اور کسی خاتون کا شوہر ہے، تو پھر معاشرے کے اندر برائی اور پھیلے گی۔ ہاں البتہ جو قانون کہتا ہے کہ زنا بالجبر کی جو سزا ہے وہ قانون میں موجود ہے، اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہماری CCD نے کام پکڑا ہوا ہے کہ جی ملزم کو جب دبوچنے کی کوشش کی گئی تو اس کی ڈب میں پسٹل لگا ہوا تھا، اسی افراتفری میں وہ پسٹل چل گیا اور اس کے نازک اعضاء ضائع ہو گئے، تو یہ بھی ڈرامہ بازی جو ہے اچھی نہیں ہے۔ لیکن قانون کے مطابق، قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔